بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم طاقت کے نشے میں ہے، بڑا ان کا زور چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کی پکڑ دھکڑ چل رہی ہے، تحریک انصاف کے کئی لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اسی میں جناب اس وقت ہر کسی کو ایکٹیو کیا گیا ہے، تمام ادارے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اسی طرح سے آپ دیکھیے چینلز کو، پی ٹی وی کو تمام کی ڈیوٹیاں لگیں کہ جناب آپ نے پہنچنا ہے، کہ بہت اہم جناب پریس کانفرنس ہونے والی ہے، لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور تحریک انصاف کے بڑے اہم ترین لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ہوا یہ کہ سب کو ریڈی کر دیا گیا کہ بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سینئر صحافی، جن میں سلیم صافی صاحب بھی ہیں، دیگر بہت سے لوگ، وہ اب پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ جی آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے، آج ایک اور آدمی چھوڑ کر جانے والا ہے، آج یہ ہونے والا ہے، آج وہ ہونے والا ہے، بس گئے اس طرح کی کہانیاں، ختم ہو گئی کہانی۔ آج تو جناب وہ آدمی چھوڑ کر جا رہا ہے جس کے بغیر تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں۔ دلچسپ بات ہو رہی ہے کہ لوگ اب اس پر میمز بھی بنا رہے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پر فلاں بندے نے کہہ دیا، کسی شخص نے بیٹھے ہوئے کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ نے تو یہ لکھ دیا کہ عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں۔ تو کچھ بھی ان نون لوگ، جس طرح بھی آپ کہیں۔ اب اس میں جو کچھ ہوا ہے اس پر صدیق جان جو بیورو چیف ہے بول نیوز کے، انہوں نے اس پر ویلاگ بھی کیا بڑا زبردست کہ جی مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پرینک ہو گیا۔ اب ان دونوں کے ساتھ کیوں پرینک ہے، یہ اصل خبر ہے کہ یہ چھوڑ کر تحریک انصاف کے لوگ جا رہے ہیں، لیکن اس میں مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا، ہوا یہ کہ پہلے تو جب یہ سارا کچھ کیا، پھر پتہ لگا ملتان میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر وہاں پر جب لوگ لائے گئے تو یعنی آپ بھی اگر وہ دیکھیں پریس کانفرنس تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں، جو انہوں نے بات کی میڈیا سے، انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ جب کچھ اس طرح کا سوال ہوا، انہوں نے عامر کیانی کا تو کہا مجھے بڑا افسوس ہے، لوگوں میں بڑا پریشر ہے دیگر لوگوں کا، لیکن یہ جو لوگ تھے ان کا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا نہیں ہوں زیادہ ان کو۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو تحریک انصاف کہتی ہے ان میں سے ہم نے ٹکٹ ہی نہیں دیے ہوئے تھے لوگوں کو، اور ایک ایک سیٹ پر تو 15 تو امیدوار ہیں ٹکٹ کے، تو جس کو نہیں ملے وہ جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ان میں سے کئی پہلی کرپشن کی وجہ سے ہم نے ان کو ہٹایا ہوا تھا، اور اس طرح کے لوگ تھے یہ۔ پھر میں نے بھی دیکھا کوئی اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکیں بڑے نون اور بڑے قریبی تحریک انصاف کے، اور بڑا جناب اسٹرانگ دھڑا چلا گیا ہے، کوئی نئی تحریک انصاف وجود میں آ گئی ہے، ویسا بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آیا۔ پریس کانفرنس میں بھی ان کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے، ہر ایک اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ اب تعارف جناب بڑا زبردست کہ جی کوئی بڑا اہم ترین اور اس طرح، تو بہرحال وہ تعارف بھی نہیں ختم ہو رہا تھا، بولنے کا بھی کوئی انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا، کون بات کرے کون نہیں، کیا کریں۔ پھر وہ سب نے اپنی اپنی بات جس نے کرنی تھی کر دی کہ جی یہ ہوا وہ ہوا۔ ظاہر ہے 9 مئی کا سانحہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا بھائی کون ہوگا جو اس کی مذمت نہیں کرے گا، اور فوج کے خلاف کون جائے گا، ملک کے خلاف جائے گا جو فوج کے خلاف جائے گا، یہ سب باتیں عمران خان بھی کر چکے۔ تو وہی باتیں انہوں نے کی کہ جی یہ بڑا ایسے ہوا ویسے ہوا، اور بس جی جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب سوالوں کی باری آئی تو اٹھ کے ہی چلے گئے، کوئی نہ جواب دینے کی پوزیشن میں تھے، نہ کچھ پتہ، جتنا ان کو بھیجا گیا تھا رٹا کر بس اتنا انہوں نے بولا، اور اس کے بعد کہا جی ہم جا رہے ہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے پرندے، موسمی پرندے، جن کے بارے میں مدثر اقبال بڑے زبردست اینکر ہیں، تو انہوں نے بول نیوز پر شو بھی کرتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا میں نے دیکھا ٹویٹ کیا کہ آندھی میں جو اڑتے ہیں وہ شاپر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے، مشکل وقت آیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلے گئے، تو پہلے بھی یہی ہوتا رہتا ہے۔ تو اب یہ ادھر سے ادھر جو جانا تھا، ادھر کدھر جانا تھا، اصل کہانی وہ ہے۔ آپ دیکھیں جب پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے اور پھر دوبارہ تحریک انصاف نے حکومت بنائی، جس کے بعد انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی تھی، اور آج تک وہ ایک ایشو بن چکا ہے، الیکشنز ہی نہیں ہو رہے۔ تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ جو منحرف اراکین تھے، جو لوٹے بن گئے تھے، وہ ایسے بھی تھے جو آزاد حیثیت میں بھی لڑ کر بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، اور بڑا دھڑا سمجھا جاتا تھا، بڑے الیکٹیبل سمجھے جاتے تھے، ان کو پی ڈی ایم کی بھی سپورٹ مل گئی۔ یعنی ایسے ایسے لوگ جو انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے ہوئے تھے، جب پی ڈی ایم کی سپورٹ بھی مل گئی تو ہار گئے۔ تو وہ تو ان کو تو پہلے ہی بڑی بری ہار ہوئی تھی، اور اب تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس سے بھی زیادہ ہے۔
تو کیا بنے گا ان لوگوں کا جو پہلے ہی ٹکٹ لے کر مارے گئے اور پھر کہتے تھے کہ اب شاید اگلے ٹکٹ ہم لیں ہی نہ ان کے، یا نون لیگ یا ان کا ٹکٹ ہی نہ لیں. تو یہ تو جناب حال ہے ان کا. لیکن پھر بھی اب کہیں تو جانا تھا، کیا کرتے؟ اب یا تو یہ کہ جی جب تک کوئی کوشش نہیں ہوتی تحریک انصاف میں، کوئی تحریک انصاف حقیقی، تحریک انصاف پاکستان، تحریک انصاف فلاں، تحریک انصاف فلاں، یہ بھی ہوں گی کوششیں جس کے لیے جہانگیر تین صاحب کو ایکٹیو کیا گیا، وہ الگ بات. لیکن زیادہ یہ تھا کہ آپ کو مریم نواز صاحب یعنی نون لیگ، حتیٰ کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا اور ہر صورت آپ کو جتوایا جائے گا. لیکن اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ سامنے آئے اور بڑا یعنی یہاں سے پاکستان سے لندن تک، کیونکہ ہر چیز تو اب میاں نواز شریف صاحب کے کہنے کے مطابق ہو رہی ہے، وہ ٹھوک دو والی بات. تو وہ جو فہد شہباز نے اپنے وی لاگ میں کی تھی ایک سین صحافی کے ذریعے کہ بتایا تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ جی ٹھوکو عمران خان کو، ٹھوک دو، کیوں ڈرتے ہو، اور اس طرح. تو ان کو بالکل سائڈ لائن کرنا ہے. تو وہاں تک بات چلی گی جی بڑے لوگ آ رہے ہیں، بڑا تو ہمیں کہہ دیا کہ ہم نے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ جی کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرنے ہیں اور کچھ ہم نے کرنے ہیں جی نون لیگ نے. مریم صاحبہ کا وہ جملہ آپ کو یاد ہے، ہمارا ٹکٹ بکا ہے، ہمارا ٹکٹ بکا ہے. وہ ٹکٹ کیا بکنا تھا، ٹکٹ ٹوکری ہو گئے جب لوگ سامنے آئے. یہ ہاں جی یہ لوگ ہیں، ان کو کس طرح کریں. تو پہلے ہی اپنے لوگ ناراض، جو لوگ اپنے ہیں وہ ہار رہے ہیں ضمنی الیکشنز بری طرح سے، اور اب پہلے ہی لوٹوں کو ایڈجسٹ کرنے کا مسئلہ بنا ہوا تھا. الگ بات ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جن کا تو ہم لیں گے نہیں، ٹکٹ نہیں لیں گے، آزاد لڑ لیں گے. ان کو تو کوئی اچھے امیدوار بھی نہیں مل رہے تھے. یہ حالات تو اب اور بن گئے، لیکن اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ یہ میٹنگز کے لیے بلا رہے تھے ٹکٹس کے لیے، تو لوگ آ ہی نہیں رہے تھے. اور جو آتے تھے وہ کچھ یہ کہتے تھے کہ جی ہم الیکشنز میں کیسے جائیں گے، ہمیں تو جوتے پڑیں گے، لوگ جوتے ماریں گے. یہ حال تھا ان کا. تو مزید لوگوں کو انہوں نے کہاں سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اور یہ جناب سوال پوچھے جا رہے ہیں بڑے بڑے صحافیوں کی طرف سے، اور بڑے خوش ہو کر بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی بہت بڑے بڑے لوگ تحریک انصاف کے. اب یہ نہ ہو کہ یہ کسی دن عمران خان کا ہی نام لے دیں کہ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی میں یا نون لیگ میں لے لیا جائے، یا مجھے جناب قاف لیگ میں لے لیا جائے، چودھری شجاعت صاحب لے لیں، یا مجھے ایم کے ایم میں لے لیا جائے، کسی جماعت میں مجھے ایڈجسٹ کر لیں. تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں. لیکن بہرحال یہ کہتے یہی ہیں کہ بہت بڑے نام یہ جناب ہاں جی ہم سے رابطہ کیا گیا ہے، لیکن ہم بس دیکھیں گے کتنے لوگوں کو لے سکتے ہیں، کتنوں کو نہیں، یا نہیں ہم نے نہیں لینا، ہمارے اپنے لوگ بہت ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور جب جو نام سامنے آتے ہیں اس میں دیکھیں کہ کیا حال ہوتا ہے. کہ اس طرح کے نام ہوتے ہیں جناب کہ جن کو اب نہ کوئی جانتا ہے، وہ کہیں گے کہ کریں ان کا کیا کریں. تو یہ حال ہے. تو یہ اب جتنا بھی کر لیں، اب ان کو صرف یہ ہے کہ ہر قیمت پر، جو پہلے سے پلان تھا عمران خان سے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، نااہل کرنا، جیل ڈالنا، وہ مقصد ہے. کیونکہ اس کے علاوہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کسی صورت جیت نہیں سکتے. لیکن کیا یہ اس طرح سے عمران خان سب کچھ کو، یہ 13 مہینے تو ہو گئے ان کو مائنس کرتے کرتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب سب سے زیادہ اس وقت پریشر میں، دباؤ میں تحریک انصاف اب آئی ہے. لیکن اگر اس سے سروائیو کر جاتے ہیں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف، تو پھر بہت مشکل ہے کہ یعنی جو ان کی پہلے لیڈ تھی اس سے کوئی مزید لیڈ کو روکا جا سکے. یہ حال ہے. تو اس حوالے سے جو بھی انشاءاللہ اپڈیٹس ہوں گی آپ کو بتاتے رہیں گے. ابھی تو یہ ہے کہ بڑی شرمندگی اور پریشانی ان کو ہوگی ہے کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. اب شاید اگلی جتنی بھی پریس کانفرنس ہوں ان کو سوچ سمجھ کر اس طرح سے کوریج دی جائے گی اور سوچ سمجھ کر وعدے کیے جائے گے. پہلے لوگ سامنے لائے جائیں، پھر ہم سے وعدے لیے جائیں کہ ہم ان کا کیا کریں گے، یا ٹکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. اللہ حافظ.